بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ارشاد السر کا 12واں سبق ہے اور مثال اجوف اور ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک ہمارے پاس ہے مثال، ایک ہے اجوف اور ایک ہے ناقص۔ مثال اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ مثلا وعد، فعل، تو فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے، عین ہے، یہ حرف صحیح ہے، لیکن فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے تو اس کو کہتے ہیں مثال، اس کو کہتے ہیں مثال۔ اور یسرا، یسرا اور یسرن، یسرن، تو ابھی یا اور اس کے فا، عین اور لام، تو یہاں پر فا کلمے میں بھی حرف علت ہے، یہاں پر بھی فا کلمے میں حرف علت ہے، یہاں پر یہ اور یہاں پر یہ حرف علت ہے۔ تو فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال، اگر فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال۔ مثال کی دو قسمیں ہیں، دو، ایک ہے واوی، یعنی فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو، فا کلمے کے مقابلے میں واو ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال واوی۔ اس طرح وعد، فا کلمے کے مقابلے میں واو ہے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مثال واوی۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں یا ہو، اس طرح یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے، تو اس کو کہتے ہیں مثال یا ای، اس کو کہتے ہیں مثال یا ای۔ تو مثال کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہے مثال واوی اور ایک ہے مثال یا ای، یعنی اگر فا کلمے میں واو ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال واوی، اگر فا کلمے میں یا ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال یا ای۔ تو اس کے دو قسمیں ہو گئی، اور مثال کو مثال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مثال کا معنی ہے ہم مثل، اور یہ قلت تعلیل کی وجہ سے صحیح کے طرح ہے، صحیح کا ہم مثل ہے، تو اس وجہ سے اس کو مثال کہتے ہیں، یہ وجہ تسمیہ ہے۔ اجوف، اجوف اس کو کہتے ہیں کہ فا عین لام، اور یہاں پر بھی فا عین اور لام۔ اگر عین کلمے میں حرف علت ہو، عین کلمے میں حرف علت ہو، مثلا قال، قال اور قول، قال اور قول، اور باع اور بیع۔ تو اگر فا کلمے میں حرف علت ہو تو مثال ہے، لیکن اگر عین کلمے میں حرف علت ہو، واو ہو یا ہو، یہاں پر یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ہے بیع، بیع، اور یہ اصل میں ہے قاول، قاول بروزن فعل۔ تو عین کلمے میں حرف علت ہے، یہاں پر بھی عین کلمے میں حرف علت ہے، اگر فا کلمے میں حرف علت ہے اور وہ واو ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف،
واوی۔ اگر عین کلمے میں یا ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف یائی، اور اجوف جوف سے ہے، اور جوف کھوکھلے جگہ کو کہتے ہیں، اور پیٹ کو بھی جوف کہتے ہیں، اس لیے کہ اندر پورا خلا ہے تو اس وجہ سے اس کو جوف کہتے ہیں، اور یہ حرف بھی بالکل جوف میں ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو، اور کبھی کبھی اس میں تعلیلات ہو جائے، کبھی حذف ہوتے ہیں، حذف تو نہیں ہوتے لیکن کبھی الف سے بدل جاتے ہیں، جس طرح با بیع با سے، تو اس وجہ سے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ اجوف جوف سے ہے، اور جوف ہمارے کوکھلا۔ ابھی ہے ناقص، فا عین اور لام، اور یہاں پہ فا عین اور لام، یہ ہو گیا اگر فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو مثال ہے، عین کلمے میں اگر حرف علت ہو تو اجوف ہے، اور لام کلمے میں اگر حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص۔ مثلا دعا، دعون یا دعوتن، یہ بھی سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رم یون، رم یون، اور رما، رما اصل میں ہے رما یا، رما یا بروزن فعلا، تو عین کلمے میں یہ اصل میں ہے دعوا، دعوا فعال کے وزن پر، تو یہ ہے ناقص واوی، اور یہ ہے ناقص یائی، ناقص یائی۔ تو اگر فا کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، اگر واو ہو تو مثال واوی، اگر یا ہو تو مثال یائی۔ عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں اجوف واوی، اگر یا ہو تو یائی، اگر لام کلمے میں حرف علت ہو، اگر واو ہو تو ناقص واوی، اگر یا ہو تو ناقص یائی، اور یہ آخر میں ہے، اور آخر میں کبھی یہ حذف ہو جاتا ہے، کبھی گر جاتا ہے تو وہ ناقص رہ جاتا ہے، نقص پیدا ہوتا ہے اس میں، تو اس وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں، نقص کی وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ تین جو ہے مثال، فا کلمے میں حرف علت ہو، اجوف عین کلمے میں حرف علت ہو، ناقص لام کلمے میں حرف علت ہو، اگر حرف علت واو ہو تو واوی ہے، یہ بھی واوی، یہ بھی اور یہ بھی، اگر یا ہو تو یائی ہے، مثالی یائی، اجوفی یائی، ناقصی یائی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔